بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حرف راز اور مقبول جان کے ساتھ۔ ناظرین، جیسے 16 اکتوبر نزدیک آ رہا ہے، سیاسی گہما گہمی اور سیاسی کشیدگی میں بھی اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ایک جانب حکومت یہ کہتی نظر آ رہی ہے کہ جلسے جلوس کی آزادی ہے، دوسری جانب کارکنان کی پکڑ دکڑ آج بھی جاری اور اپوزیشن کے رہنما اس پہ احتجاج کرتے نظر آ رہے ہیں۔ ساتھ ہی ایک سوال بھی یہ اٹھتا ہے کہ پاکستان کی سیاسی تاریخ کا جائزہ لیا جائے تو کیا جلسے جلوس احتجاجی تحریکوں سے حکومتیں گر جاتی ہیں یا حکومتوں کو گرانے میں اور بھی عوامل جو ہیں وہ کار فرما ہوتے ہیں؟ اس بات کا آج اپنے پروگرام کے اندر ہم جائزہ لیں گے اور ساتھ پروگرام کے اندر امریکہ کے انتخابات کا بھی تذکرہ کریں گے کہ ٹرمپ یا جو بائیڈن پاکستان کے لیے کون زیادہ اہم ہے اور کس کے جیتنے سے پاکستان کے لیے آسانیاں پیدا ہو سکتی ہیں اور خاص طور پر اس خطے پر اس کے کیا اثرات ہوں گے، اس پہ کریں گے بات۔ لیکن بڑھتے ہیں اپنے پہلے موضوع کی جانب، اور یہ سب آج جو ہے شیخ رشید صاحب ہمیشہ کوئی دبنگ قسم کی باتیں کرتے ہیں، آج بھی انہوں نے کچھ چیزیں تسلیم کی ہیں کہ 126 دن کا جو دھرنا دیا وہ نواز شریف حکومت کا کچھ نہیں بگاڑ سکا، اس سے بھی حکومت نہیں گئی۔ اس سے پہلے بھی شیخ رشید صاحب کئی سیاسی تحریکوں کے گواہ ہیں، ان کے گفتگو سنتے ہیں پھر آگے بات بڑھاتے ہیں۔ سنائیں بھی۔ جب ہم اپوزیشن میں ہوتے ہیں ہم بھی یہ کہتے ہیں اگلا جمعہ اگلا مہینہ نہیں دیکھنا انہوں نے، لیکن 126 دن ہم بیٹھے رہے، گورنمنٹ ٹس سے مس نہیں۔ 126 دن دنیا کا سب سے بڑا جلسہ ہم نے کیا، ہم حکومت نہیں اتار سکے، بالآخر ہمیں عدالتوں میں جانا پڑا۔ اور مجھے یقین ہے انشاءاللہ، میرا دل کہہ رہا ہے کہ بلاول جو ہے وہ سمجھ سے کہاں ہوگا۔ 31 دسمبر سے پہلے جھاڑو پھر جائے گا اور 20 فروری تک ساری صورتحال نارمل ہو جائے گی۔ جی، اور یہ سب 20 فروری تک صاحب نے پھر پریڈکشن کی ہے کہ صورتحال نارمل ہو جائے گی، اور ایک چیز جو بڑا اہم جملہ انہوں نے بولا کہ بلاول سمجھداری سے کام لے گا۔ اٹ مینز کہ حکومت کی اسٹریٹجی یہ نظر آ رہی ہے کہ کسی طریقے سے پیپلز پارٹی کو ڈسٹنس کیا جائے مسلم لیگ نون کے ساتھ۔ دیکھیں، امام خمینی ایک شعر پڑھتا ہوتا تھا، بہت کمال شعر تھا کہ الزلزلہ ترسند ہما کوخ نشینہ، کہ زلزلے سے وہ ڈریں جن کے پاس کو محل ہو۔ ماں خانہ بدوشاں غم سیلاب نظاریں، میں خانہ بدوش آدمی ہوں، مجھے تو سیلاب کا بھی ڈر نہیں، سیلاب آتا میں خیمہ اٹھا کے یوں ادھر لے جاتا ہوں۔ اس کے پاس محل ہے، بلاول کے پاس کاخ ہے، نہ نون لیگ کے پاس کاخ ہے، نہ ANP کے پاس کاخ ہے، نہ فضل الرحمان کے پاس، کسی کے پاس کوئی کاخ نہیں۔ اسٹریٹ پاور تو ضرور ہے نا فضل الرحمان نہیں، اسٹریٹ پاور آپ کیا دیکھیں، آج ہم اسی پہ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں، کیا اسٹریٹ پاور نے آج تک پاکستان میں کوئی تبدیلی لے کے آئی؟ انلیس ہاں نہیں، ماشاءاللہ تو ضرور لے کے آئی، مارشل لا لے کے آئی تبدیلی۔ دیکھیں، جو طاقت کے اصول اور پرنسپلز ہیں وہ کچھ اور ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاص طور پہ ایک لفظ استعمال کیا، اہل نصرہ، وہ لوگ جو کہ طاقت رکھتے ہیں، تبدیلی لا سکتے ہیں، وہ کون ہیں؟ آپ خود سوچیں کہ آپ نے جتنے بھی خطوط لکھے تھے وہ سارے کے سارے بادشاہوں کو لکھے تھے، 5-6 بادشاہوں کو۔ پھر سعد بن عبادہ اور اوس اور خزرج کے قبائل کے ساتھ جب گفتگو ہوئی ہے تو اس وقت بھی آپ قبیلے کے حساب سے چلے تھے۔ ہر دور کے اہل نصرہ علیحدہ علیحدہ ہوتے ہیں، ہر دور کی طاقت علیحدہ ہوتی ہے، وہ طاقت تبدیلی کی بنیاد بنتی ہے۔ کوئی شخص اگر یہ سمجھتا ہے نا کہ ٹرمپ جو ہے یا بل کلنٹن جو ہے یا جو چرچل، اس طرح کی تبدیلیاں آ رہی ہوتی ہیں، یہ پبلک ویو کے ساتھ، پبلک ویو بھی کریٹ کی جاتی ہے۔ الگ بات ہے کہ لوگوں کو محسوس یہی ہوتا ہے کہ ہم نے الیکشن لڑا۔ دنیا میں ایون فرینچ ریولوشن بھی، اس کے اگر پورے کے پورے 10 سال چلا ہے، آپ سوچیں 10 سال چلا ہے، اس کے باوجود بھی جب تک رابرٹ پیری ایک فورس تشکیل نہیں دے سکا، کچھ نہیں کر سکا، کھڑا نہیں ہو سکا، وہ نہیں ہو سکا، آگے بڑھ سکا۔ تب جا کر انہوں نے پکڑا اور جا کے قبضہ کیا۔ پھر رابرٹ پیری جب آپس میں مذاکرات کرنے لگا تو اس نے کچھ باتیں مان لی، لوگوں نے رابرٹ پیری کو بھی قتل کر دیا۔ چارلس اول جس کے سر کاٹا گیا تھا، برطانیہ کا موومنٹ چلی تھی، لیکن جب تک اولیور کرومویل نے ایک فوج نہیں بنائی تھی، سب کچھ اس وقت تک آگے طاقت۔ اچھا، پاکستان کا اگر ذکر پاکستان بھی یہی کہ سب سے پہلے جو موومنٹ آئی ایوب خان کے خلاف 1953 تھی، سب سے پہلے جی قادیانی موومنٹ تھی۔ اس کے بارے میں لوگ کہتے یہ ہیں کہ قادیانی موومنٹ کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ وہ بنیادی طور پر اگرچہ کہ ایک موومنٹ چلی تھی لاہور شہر کے اندر، لیکن ممتاز دولتانہ کے خلاف چلائی گئی تھی، اچھا، اس کی گورنمنٹ کو پلٹنے کے لیے اور سب کچھ۔ اور آپ اندازہ کریں کہ اس موومنٹ کا عالم یہ تھا کہ اتنے بڑے کاز کی موومنٹ، اتنی بڑی گرفتاریاں، پھانسی کی سزائیں، سارا کچھ، ہر چیز، دولتانہ کی گورنمنٹ جو ہے انہوں نے خود
اپنے حساب سے اس ساتھ سے بدلے، ورنہ نہ خواجہ ناظم الدین گیا تھا نہ کچھ اور ہوا تھا. یعنی جنرل اعظم نے جس وقت آیا ہے تو یہاں پر تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ کس طرح اس کے پھر مولانا مودودی کو پھانسی ہوئی، عبدالستار نیازی کو پھانسی ہوئی. یہ ساری سزاؤں کے باوجود بھی گورنمنٹ حالانکہ ریلیجیس فرور تھا. اور وہ مارشل لاء بھی اسکندر مرزا نے، تاریخ یہ کہتی ہے کہ اسکندر مرزا میٹنگ میں بیٹھا ہوا تھا، خواجہ ناظم الدین کی میٹنگ ہو رہی تھی، خواجہ ناظم الدین کی میٹنگ میں اچانک اسکندر مرزا اٹھ کے باہر چلا گیا. ہی واز سیکرٹری ڈیفینس بیوروکریٹ. واپس آ کے کیبنٹ کو کہتا ہے کہ میں نے جنرل اعظم کو کہہ دیا کہ مارشل لاء لگا دو، اب میٹنگ ختم کرو جا. کیا روز ڈسکس کرتے. اچھا، سیکرٹری ڈیفینس نے مارشل لاء لگایا تھا، پہلا پاکستان ہے. ایک بیوروکریٹ نے لگایا تھا، اور کیبنٹ بیٹھی ہوئی ہے، وزیر اعظم بیٹھا ہوا، سب کچھ بیٹھا ہوا. اس کے بعد صبح روز رپورٹیں اس نے بھیجنا، اس نے جنرل اعظم نے، اور ایک آج میں نے اتنے مولوی مار دیا آج میں اتنے. تو خواجہ ناظم الدین نیک آدمی تھے، تو کہتے ہیں اس کو بلایا انہوں نے اسکندر مرزا کو. تو ان کا مرزا یہ کیا ہو رہا ہے، اتنے عالم دین مر رہے ہیں، میں جو رات کی نیند نہیں آتی. کہتے میں نے صبح واپس آیا، دفتر واپس آیا، میں نے آ کے فون اٹھایا، آ کے اس کو جنرل اعظم کو فون کیا. کہتے عجیب آدمی، کس نے تمہیں مشورہ دیا کہ مولوی لکھو اتنے شرپسند مار دیے. وہ کہتا ہے ہم نے پھر شرپسند کا لفظ ہے، مسکرینٹس کا جو لفظ ہے اس دن سے ایجاد ہوا. ہم بھی مسکرینٹ آج تک استعمال ہو رہا ہے، آج تک مسکرینٹ لکھتے تھے، سو مینی مسکرینٹس، یہ رپورٹوں کا. اس کے بعد جو سیکنڈ تھی 56-57 کے اندر، خان عبد القیوم خان 56 کے الیکشنز کے بعد ایک موومنٹ چلی تھی وہاں پر. آپ سوچ سکتے ہیں کہ حالانکہ کتنا عجیب و غریب معاملہ تھا، فیروز خان کی حکومت، فلانے کی حکومت، پیرٹی، یہ وہ، چکتو فرنٹ، پتہ نہیں کیا، یعنی اتنے سے 7-8 سال کی مسلم لیگ کی قائد اعظم کی بنائی، مسلم لیگ کے اندر سے چکتو فرنٹ بھی بن گیا، عوامی لیگ بھی بن گئی، ریپبلکن پارٹی بھی بن گئی، پتہ نہیں کیا 6 مہینے کے اندر ایوب خان نے ٹیک اوور کر لیا. اور وہ اس نے 56 کا آئین بھی ختم کر دیا. اور 6 مہینے لوگ کہتے یہ ہیں کہ حالت جیسی تھی کہ لوگ کہتے تھے کمال ہو گیا کہ جناب دیکھیں گوشت والے نے بھی اپنی دکان کے سامنے جالیاں لگا لی ہیں، دودھ والا بھی اس کے ساتھ یہ رکھتا ہے، پتہ نہیں کیا ایک جنرل تبدیلی کی صورتحال تھی. پھر آہستہ آہستہ ایوب خان جو ہے ڈیکڈ آف ڈیولپمنٹ تک خاموش رہا. اس نے ایبڈو لگایا، ایبڈو لگانے کے بعد اس نے اور آپ اندازہ کہ 68 کی جو شامی صاحب مسئلہ لائن پہ آگے ہیں، 68 کی جو موومنٹ تھی ہم نے اس کو وٹنس بچپن تھے لیکن ہم نے موومنٹ پوری دیکھی. چلیں اس ساری تحریکوں کو اور جو احتجاجی تحریک ہیں اس حوالے سے مجیب الرحمان شامی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے کہ جو اس تاریخ پہ بھی نظر رکھتے ہیں، انہوں نے رپورٹ بھی کیا ہے. السلام علیکم شامی صاحب. وعلیکم السلام جی. شامی صاحب، ہم آج یہ اس گفتگو کو آگے بڑھا رہے ہیں کہ یہ جلسے جلوس اور اس قسم کی ایجیٹیشن سے حکومتیں کیا آسانی سے گر جاتی ہیں یا ان حکومتوں کو گرانے میں باقی جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان تحریکوں کے ساتھ ہوتے ہیں؟ دیکھیں، ایک زمانے میں تو جلسے جلوس کی اجازت نہیں. جو فیلڈ مارشل ایوب خان کا زمانہ ہے اس وقت تو بڑی پابندیاں تھیں، 4 دیواری کے اندر جلسے ہوتے تھے، بڑی ریسٹرکشنز تھیں، میڈیا بھی آزاد نہیں تھا، اور میڈیا بھی صرف پرنٹ میڈیا تھا، اور الیکٹرانک تو آیا بھی تو ایک پی ٹی وی بنا اور وہ بھی سرکاری کنٹرول میں تھا، اخبارات بھی ایسے تھے جو سرکاری کنٹرول میں تھے. تو ایک دوسرا منظر تھا اس وقت. تو پھر جب جلسے جلوس کی اجازت ملی تو پھر وہ پھیلتے چلے گئے یا لوگوں نے خود ہی اجازت لے لی. تو پھر وہ تحریک چلتی گئی حکومت کے خلاف اور اتنی پرزور تحریک ہوئی کہ حکومت کو رخصت ہونا پڑا. لیکن اس میں بھی آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے فیلڈ مارشل ایوب خان نے جب اپنے کمانڈر ان چیف سے یہ کہا کہ چند شہروں میں مارشل لا لگا دیا جائے یا فوج کو طلب کر لیا جائے تو انہوں نے انکار کر دیا. انہوں نے کہا کہ مارشل لا لگے گا تو پورے ملک میں لگے گا. اور پھر ایوب خان جو ہے ان کو دستبردار ہونا پڑا. اس کے بعد تو اب تو دیکھیں نا، اب تو ایک جمہوری ماحول ہے، جلسے اور جلوس ان کی اجازت ہے، آپ اس کو روک نہیں سکتے. خود جو عمران خان صاحب ہیں وہ بھی بہت جلسے انہوں نے کیے، جلوس بھی نکالے، دھرنے بھی دیے، لیکن اس میں سے کسی کے نتیجے میں حکومت گئی نہیں. حکومت کمزور ضرور ہوتی ہے، دباؤ میں بھی آتی ہے، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ کسی ایک جلسے سے یا 2 جلسے سے حکومت جا سکتی. لیکن اب کیا نظر آ رہا ہے، جو بیانات نظر آ رہے ہیں حکومتی وزراء کے، صرف جلسے کو ہی ڈسکس کیا جا رہا ہے.
اجازت دینے کی بات ہوتی ہے، کہیں پکڑ دھکڑ بھی جاری ہے. آپ کو لگتا ہے کہ شاید ان احتجاجی تحریک کے اعلان کے بعد حکومت کچھ دباؤ میں آ گئی ہے؟ حکومت دباؤ میں تو یقیناً آئی ہے، تو اسی لیے طرح طرح کی بولیاں بولی جا رہی ہیں. اوریہ صاحب یہاں بیٹھے ہیں، ان کا مشاہدہ مجھ سے بہت زیادہ ہے. انہوں نے اقتدار کے ایوانوں میں بھی دیکھا ہے کہ کس طرح حکومتیں گھبراتی ہیں. تو میرا خیال اس وقت حکومت جو ہے کچھ ضرورت سے زیادہ گھبرا گئی ہے. یعنی اگر جلسہ ہو جائے تو اس سے حکومت گرے گی نہیں. ہاں، اس کے جو مخالف جماعتیں ہیں، اس کے ورکر جو ہیں، ان میں ایک حوصلہ پیدا ہوگا، اعتماد پیدا ہوگا. اس وجہ سے وہ حکومت کے لیے مشکلات پیدا کر سکتے ہیں اور حکومت کے نظم و نسق میں خلل ڈال سکتے ہیں. لیکن یعنی اس سے کوئی انقلاب برپا نہیں ہو جائے گا. شامی صاحب، اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جو بیوروکریسی ہوتی ہے وہ ہم بھی پری جلسہ میٹنگز کیا کرتے تھے اور پوری بریفنگ دیا کرتے تھے اور سمجھتے تھے کہ خوف جو ہے وہ خاص طور پہ خوف کریٹ کرتی ہے. اگر وہ خوف کریٹ نہ کرے تو سیاستدان کے سامنے ان کی حیثیت، ان کی وقت وہ نہیں بنتی. اور ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اسی کے حساب سے ہی وہ پتہ ہے کہ ہم نے ٹھیک کر دیا، ہم نے دبا دیا، ہم نے پکڑ لیا. یہ چیزیں جو ہیں وہ پرانی چلی آ رہی. صرف کہنے کا یہاں مقصد یہ تھا کہ پاکستان کے اندر ایک پورے کا پورا آپ چونکہ آپ کو اس لیے آج رضامت دی ہے کہ آپ پوری تاریخ کے شاہد ہیں. اور شیخ رشید صاحب نے بھی آج اسی حوالے سے بات کی ہے کہ 68 میں بھی مطلب یحییٰ خان کو جو قدرت اللہ شہاب صاحب لکھتے ہیں کہ وہ بریگیڈیئر جو اس میں تھے جس نے بنائی تھی اپنا، اس کے گھر میں شراب پی رہے تھے یحییٰ خان، اور وہ اس وقت سوچ رہے تھے کہ میں نے اقتدار ایوب خان سے کیسے لینا ہے. اور انہوں نے خاص طور پہ وہ پوری کہانی بھی لکھی ہے کہ کیسے ایوب خان اپنی تقریر کرنا چاہتے تھے اور انہوں نے ان کو ہاتھ سے لکھی ہوئی تقریر پکڑا دی. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس موومنٹ کے نتیجے میں، کیونکہ ظاہر بات ہے خواہ قاضی حسین احمد صاحب کا دھرنا ہو یا اس سے پہلے کوئی دھرنا ہو، کوئی جسے کہتے ہیں تالے آزمائی کا خطرہ اگر یہ بڑھ گئی بہت زیادہ. دیکھیں اوریہ صاحب، جو ملک کی تاریخ ہے نا، اس میں ہم ابھی تک یہ بحث کر رہے ہیں کہ حالات کے نتیجے میں ماشاء اللہ آتا ہے یا یعنی آنے کے لیے حالات پیدا کیے جاتے ہیں. جی ٹھیک کہہ رہے ہیں. یہ دو نقطہ نظر ہے. اب جو ایوب خان کے کمانڈر ان چیف تھے، اگر وہ ان کا ساتھ دیتے تو ان کی تحریک کو کنٹرول کیا جا سکتا تھا، کیونکہ ایوب خان نے ان کے مطالبات تو مان لیے تھے. ٹھیک ہے، پارلیمانی نظام پر بھی اور بالغ رائے دہی پر بھی وہ مان گئے تھے. ٹھیک ہے. اور اسم ظفر صاحب یہ کہتے ہیں کہ میں نے وہ کانسٹیٹیوشنل بل جو ہے وہ بھی تیار کر دیا تھا. شاید منظور قادر صاحب کی معاونت بھی ان کو حاصل تھی. ٹھیک. جو 1962 کا جو آئین ہے ختم ہو گیا، اس کا کریکٹر تبدیل کر دیتا، اس کو 56 کے دستور میں ڈال دیتا. لیکن ان کو مہلت نہیں دی گئی کہ وہ اسمبلی کا اجلاس بلائیں. اور جو یحییٰ خان جو تھے انہوں نے صدر کی نافرمانی کی اور صدر کو پھر اقتدار چھوڑنا پڑا. تو لیکن اس کے بعد آپ یہ دیکھیے، اس کا ایک نتیجہ یہ بھی نکلا نا کہ پھر جنرل ضیاء الحق نے وردی نہیں اتاری. صحیح ہے. انہوں نے کہا کہ ایوب خان نے وردی اتار دی، جنرل کی وردی اتار کے فیلڈ مارشل کی وردی پہن دی، لیکن وہ ان کو پروٹیکٹ نہیں کر سکی. سواری کے پاس نہیں. ضیاء الحق جو تھے، جب انہوں نے وردی نہیں اتاری تو پھر اور طریقے سے رخصت ہوئے. ٹھیک ہے. اسی طرح جو پرویز مشرف ہیں، وہ وعدے کے باوجود انہوں نے وردی نہ اتارنے کا فیصلہ کیا تو تاکہ ان کا اقتدار جو ہے وہ ڈاما ڈول نہ ہو جائے. ٹھیک ہے. اب یہ ہماری تاریخ میں کئی واقعات ہیں. یعنی بعض اوقات ایسے حالات پیدا ہوتے ہیں کہ فوج کو مداخلت کرنی پڑتی ہے، اور بعض اوقات ایسے حالات پیدا کیے جاتے ہیں کہ فوج کو مداخلت کا جواز مل جائے. لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ اس وقت جو صورتحال ہے، اس وقت تو فوجی قیادت جو ہے اس کا مجھے کوئی موڈ نظر نہیں آتا کوئی ٹیک اوور کرنے کا یا کوئی اقتدار سنبھالنے کا. تو اور بار بار وہ کمٹمنٹ بھی ان کی طرف سے دی جا رہی ہے. اس وقت تو حکومت جو ہے، جو وزیر اعظم ہے، پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ایسا ہو رہا ہے کہ وہ مذاکرات کرنے پر تیار نہیں ہے، اپوزیشن سے بات چیت کرنے پر تیار نہیں ہے، بیٹھنے کے لیے تیار نہیں.
ये पहली दफा ऐसा हुआ है। हाँ। पहले अपोजिशन इनकार करती थी लेकिन हुकूमत दरवाजे खुली रखती थी। ठीक है। अब अपोजिशन तो कुछ आमादा है लेकिन हुकूमत के दरवाजे बंद होते लेकिन अब शामिल साहब दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक तो ये है कि परफॉर्मेंस जो है उसने इमरान खान साहब की वो सारे का सारा 22 साल की जो एक उम्मीद थी उसको खत्म कर दिया 2 साल के अंदर ही। और अब इस वक्त ये तहरीक जो है, मुझे ऐसा लगता है कि तहरीक जो है इसमें सारा फोकस तहरीक पे हो गया। वो भी तहरीक की गुफ्तगू कर रहा है, वो भी तहरीक की गुफ्तगू कर रहा है, और वो लोग भूल गए हैं कि कितने के आटा किस मन हो गया हुआ है, लोग अंडे किस भाव पे मिलते हैं, सब्जी किस, भूल चुके हुए हैं। और वो हर चीज आपको ऐसा नहीं लगता कि इस तहरीक के नतीजे में जो पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ होप्स होती हैं, उम्मीद होती है, वो कहीं अगर गिर गई तो फिर को रास्ता भी कहीं निकल सकता है? ये बात तो आपकी दुरुस्त है कि ये इस वक्त जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसके साथ उस तरह से उम्मीद वाबस्ता नहीं है। लेकिन अगर आप ये देखिए तो इस वक्त जो लोग मुवाज़ना करते हैं ना जो हालात का, तो 2 इलेक्शन से पहले के जो हालात हैं और इलेक्शन के बाद के जो हालात हैं सही है, उसमें बहुत फर्क नजर आता है। ठीक है। इस वक्त आपकी इकोनॉमी जो थी ठीक वो है, तकरीबन 6.25% से ग्रो कर रही कर रही थी। ठीक। अब इकोनॉमी जो है पहले माइनस में गई, अब 1% ग्रो करने का इम्कान। तो इसी तरीके से बेरोजगारी बढ़ गई है। उसके और फैक्टर्स भी हैं, कोरोना है और दूसरे मसाइल पैदा हुए हैं, बारिशें हुई, तो कुछ आफात का भी मामला है। लेकिन बहैसियत मजबूरी अगर आप देखें तो बेरोजगारी में इजाफा हुआ है ठीक है। और अफरात ज़र में इजाफा हुआ है, महंगाई हो गई है। तो ये जो मसाइल पैदा हुए हैं इसकी वजह से अपोजिशन की आवाज जो है उसमें जरा जोर पैदा हो रहा है। अगर ना और हुकूमत की लोग भी जब आप उनसे पूछते हैं तो लोग महंगाई का ज्यादा रोना रोते हैं, उसका ज्यादा उस प्रोटेस्ट करते हैं। यानी ये इमरान खान साहब से उनकी जो तवक्कुआत पूरी नहीं हुई उनकी बात करते हैं। ठीक है। यानी इमरान खान साहब के खिलाफ कोई शख्सी गुस्सा इस वक्त कम है, नहीं यार, लेकिन जो हुकूमतकारी है उससे गुस्सा ज्यादा है। शामिल साहब एक और खतरा जो है जो नजर आता है, आप 77 की मूवमेंट को आपने बड़ी करीब से देखा, हम लोग भी गिरफ्तारी में गिरफ्तार थे और साथ भी थे। एक आप देखा होगा कि महंगाई का फीलिंग रहती है, लोगों की नफरत रहती है, लेकिन जो कॉज ऑफ मूवमेंट बिल्कुल बदल गई थी चंद दिन को। आपको याद होगा कि नीला गुंबद में असगर खान जैसा बंदा जिसका मदद से कोई तलक नहीं, वो गले में कुरान पाक डाल के वो निकला था, वो सारे मौलाना नूरानी भी और पीर पगाड़ा भी ये निकले थे, और फिर अचानक निज़ाम मुस्तफ़ा में बदल गई। मौलाना फजल रहमान का वर्कर ये तो डोमिनेट करेगा, ये तो हमें भी अंदाजा, सबको पता है कि वो कोर ग्रुप वही होगा। उस वर्कर ने अगर 4-5 ऐसे खत्म नबूवत के नारे, वो चार्ज नारे या गुस्ताख रसूल की सजा, सर तन से जुदा, ये सारी चीजें जो हैं ये एक रिलीजियस मूवमेंट की तरफ बदले। क्योंकि मौलाना फजल रहमान ने कहा भी है कि मेरे पास जो कार्ड है मैं वही इस्तेमाल करूंगा, क्योंकि मेरे खिलाफ जिनके पास जो कार्ड है वो कर रहे हैं। लेकिन और ये सब बात ये है कि उस वक्त सारी जो दीनी जमातें थी वो इकट्ठी हो गई और भुट्टो साहब की हुकूमत के खिलाफ। ठीक है। बुनियादी तौर पर वो तहरीक चली थी धांधली के खिलाफ। ठीक है। लेकिन उसने फिर रफ्ता रफ्ता वो जो निज़ाम मुस्तफ़ा का नारा था उसको अडॉप्ट कर दिया और उसमें एक मजहबी जोश खरोश पैदा हो गया। और बड़ी आपने असगर खान साहब की बात की, तुम्हारी बड़ी दिलचस्प बात बताऊं। हमारे एक दोस्त होते थे मेजर सईद तिवाना, जानता हूँ, बड़े पुरजोश किस्म के फौजी थे, और वो मेरे पास आए और मुझे कहने लगे कि ये जब TNA की तहरीक शुरू होने वाली है तो आप ऐसा करें कि TNA के लीडर से कहें कि वो कुरान जो है ना वो गले में डालकर मैदान में निकले और जुलूसों में निकले, तो उससे एक नया जोश खरोश पैदा हो जाए। हम एयर मार्शल असगर, मैं उनको साथ लेके उसी वक्त एयर मार्शल असगर खान साहब के पास पहुंचा जो फैन रोड पर महमूद अली कसूरी साहब की कोठी पर जी वो आज का प्लाजा बन गया वहाँ। हाँ जी, हाँ जी। तो वहां जब आप पहुंचे मैंने कहा जी इनकी तजवीज ये है कि गले में कुरान लटका गिरफ्तारी से, और कुछ देर गुफ्तगू की एयर मार्शल ने, उनका वो मजाज ऐसा नहीं था, लेकिन उनको जब बात थोड़ी सी गुफ्तगू हुई तो उनको समझ आ गया कि बात दुरुस्त कही जा रही। अच्छा, इससे जोशो खरोश पैदा होगा। अगले दिन उन्होंने जो गिरफ्तारी दी
तो गले में कुरान लटकाया हुआ था, ठीक है। फिर वो एक कुरान की तहरीक बन गई। लेकिन इस वक्त जो तहरीक है, एक तो देखिए जमात इस्लामी जो है इसमें शामिल नहीं है। हाँ। तीसरी बात यह है जमीयतुल उलमाए पाकिस्तान का वो वजन नहीं रहा हाँ, जो पहले था, खादिम रजी वो साहब भी की वजह से। नहीं हो चुकी है। फिर इसके अंदर जो फिक़ा जाफरिया है, उसके जो हमारे शिया मसलक के दोस्त हैं, उनकी कोई तंजीम भी शामिल नहीं। जी, कोई नहीं। तो इस लिहाज से इसकी ये एक मजहबी जोशो खरोश इसमें मुझे उतना पैदा होता नजर नहीं आता जो पीएनए की मूवमेंट में पैदा हुआ। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि गुजरावाला सिलेक्ट किया गया है, ठीक है, गुजरावाला का क्राउड, लेकिन गुजरावाला आप देखें कि कभी भी को जैसे एपी सेंटर नहीं रहा मूवमेंट्स का, बहुत थोड़ा सा, एक तो उसके अपने मिजाज के हिसाब से भी और बाकी चीज़ों के साथ, ट्राइबल सोसाइटी के, फिर सबसे बड़ी बात है कि गुजरावाला के अंदर जमीयत उलमा इस्लाम का वो नहीं है, वर्कर नहीं है, बेसिकली बरेलवी मकता फिक्र ज्यादा हावी है, अहले हदीस मकता फिक्र अहले हदीस थोड़ा सा है, लेकिन साजिद मीर साहब की तो ये गुजरावाला कुछ ज्यादा ओवर एक्सपेक्टेशंस नहीं लगा ली गई यहाँ से बंदों को ले जाके किया जाए वहां पर। और ये सब जो गुजरावाला है ना, या। ये मुस्लिम लीग नून का गढ़ है। जी जी, दस्तगीर साहब के जमाने का मुस्लिम लीग कन्वेंशन का भी गढ़ है सर। जी हाँ, एक रहा, लेकिन फिर वो कन्वर्ट हुआ मुस्लिम लीग नून में। जी, उनमें हो गया था। और आपको याद होगा, मुझे उस वक्त मैं स्टूडेंट था, तो मोहतरमा फातिमा जना यहाँ से गुजरी थी, हाँ तो जीटी रोड पर उनका जलसा हुआ था। जी, मैंने देखा जी। बहुत बड़ा जलसा हुआ था उनका जी, जी, गुजरावाला में। तो जी, जी। गुजरावाला में इस वक्त अगर आप देखें उनके अरकान असेंबली की तादाद को देख बहुत लें ज्यादा। तो मुस्लिम लीग नून जो है वो काफी मौसर जमात है यहाँ, और उन्होंने जो इसका इंतखाब किया है वो एक जलसे के एतबार से, यानी एक बड़ा जलसा जो है वो कर सकते हैं वहाँ। तो इस लिहाज से जो उन्होंने फैसला किया कि हम यहाँ से आगाज करें, तो मेरा ख्याल ये कोई बुरा फैसला नहीं किया, सर, लाहौर में। और ये यानी इस लिहाज से उनके लिए एक हौसला अफजाई का सबब बनेगा ठीक, कि जलसा ठीक। जो है। अच्छा शामी साहब, आज भी जो वज़ीर आज़म की सदारत में इजलास हुआ, उसके टिकर सामने आ रहे थे, बातें सामने आ रही थी। वज़ीर आज़म साहब एक बात मुसलसल कहे चले जा रहे हैं कि वो जो मर्जी कर लें, जलसे जुलूस करने हैं, धरने करने हैं, कर लो, लेकिन मैं NRO नहीं दूंगा। पहला तो सवाल मैंने ये पूछना है कि वज़ीर आज़म साहब कौन से NRO की बात कर रहे हैं, और क्या वज़ीर आज़म साहब के पास ये इस किस्म का इख्तियार है कि वो किसी को NRO ऑफ़र करें, और अपोजिशन कौन सा NRO लेना चाह रही है? देखिए, अब मेरा ख्याल हालात इससे आगे गुजर गए। ये जो NRO की बात है, क्योंकि अभी तो आप देखिए कितने मुकदमे कायम हो रहे हैं, कितने लोगों को सजाएं मिल चुकी हैं, कितने लोग जो हैं जेलों में हैं। तो ये NRO जो है ना, अब वो बात उसकी जो है एक मजाक सी बन के रह गई है। अब तो सारे लोग, नवाज शरीफ साहब तो वैसे भी बाकायदा उनको सजा भी मिल चुकी है, मुकदमे भी चल रहे हैं, और बाकी भी लोग शहबाज शरीफ गिरफ्तार हैं। तो NRO की बात अब रही नहीं है। और जब बात असल में जो अपोजिशन जब मुत्तहिद होती है और सड़कों पर आती है, तो फिर गर्मी तो पैदा होती है, उससे इनकार नहीं कर सकते। और वजीर आजम ने जो सारी अपोजिशन को एक ही हाथ से और एक ही तरीके से डील किया है, मेरा ख्याल ये उनकी गलतफहमी थी। लेकिन पीपल्स पार्टी के बारे में बाद वज़रा का रवैया नरम है। आज शेख साहब ने भी कहा कि जी बिलावल समझदारी का मुजाहरा करेगा, तो ऐसे लग रहा है कि हुकूमत की कोशिश ये है कि किसी तरीके से इनके दरमियान को डिवीजन पैदा की जाए। देखिए, बड़ी हुकूमत ने इसमें बड़ी देर कर दी है। अगर वो कोशिश करती तो ये डिवीजन जो है पैदा हो सकती थी, लेकिन जब मामला अब इतनी दूर निकल जाए तो फिर पीपल्स पार्टी के लिए भी मुश्किल हो जाएगी कि वो कोई इस तरह की डील करे। लेकिन इम्कानात बहरहाल इस तरह हो सकते हैं। यानी सारी अपोजिशन को अगर आप एक जगह इकट्ठा कर देंगे तो फिर उसके नताइज जो हैं अच्छे नहीं निकलेंगे। और ये हुकूमत की नाकामी है पहली कि उसने अपोजिशन को एक तरीके से डील किया सबको, और अब उनको इकट्ठा कर दिया। अच्छा शामी साहब, आखिरी सवाल के जो ब्रेक का कहा जा रहा है कि दोनों जानिब से ये कहा जा रहा है कि जी शेख साहब कह रहे हैं फरवरी में सब कुछ ठीक हो जाएगा, जबकि मरीम नवाज साहबा ने कहा है कि जनवरी में हुकूमत नहीं होगी, कोई दिसंबर की प्रेडिक्शन किया जा रहा है। तो आपको क्या लग रहा है कि दिसंबर तक चीजें किस जानिब जा? एक मैं भी इतना साथ शेयर कर दूं कि मैं कुछ कल तो जगह पे था सरकारी लेवल पे, तो जितनी तेजी के साथ केसेस पे काम हो रहा है,
اور جتنے بنڈل بن رہے ہیں مجھے بہت ساری گرفتاریوں کی تیاریاں لگ رہی ہیں، میں اندر کی بات بتا رہا ہوں۔ ٹھیک بات، لیکن اور یہ صاحب آپ جانتے ہیں جب ایک خاص ٹیمپو بن جاتا ہے نا، ہاں پھر نہیں ہوتا۔ ایک خاص درجہ حرارت جو ہے اس تک آپ پہنچ جاتے ہیں تو پھر اس طرح کی کارروائیوں سے معاملہ رکتا نہیں ہے۔ یعنی یہ تو نہیں میں کہتا کہ معاملہ جو ہے کوئی بڑا سیلاب بڑا لے کے ہر چیز کو لے کے چلا جائے گا، لیکن چین سے نہیں بیٹھنے دے گا حکومت کو۔ یعنی وہ جو اس کے چین کے اور سکون کے دن ہیں وہ بہت مختصر ہو گئے ہیں، ایسا معلوم ہوتا ہے۔ ٹھیک، چلیں جی شامی صاحب بہت شکریہ، بڑا تفصیل سے آپ تجزیہ کر رہے تھے حالات کا۔ ناظرین لیتے ہیں بریک، اور بریک کے بعد آئیں گے اور ذکر کریں گے امریکہ میں انتخابات۔